یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، حب کرتا ہے، تو معنی یہ نہیں کیا جا سکتا کہ رقت قلب، اللہ رب العالمین بدن اور بدنی صفات سے پاک ہے، لیس کمثلہ شیء، کوئی ایسی شے نہیں ہے جس سے اس کی ذات کو ایگزامپل دی جائے، مثال دی جائے۔ تو محبت کا بھی معنی جو عربی زبان میں حب کے آتا ہے، اس کا معنی بھی رقت قلب ہے، اور رحمت کا معنی بھی رقت قلب ہے۔ لیکن جب یہ دونوں لفظ اللہ کی طرف منسوب ہوتے ہیں تو حب کا معنی ہم کرتے ہیں رب راضی ہوا، اور رحمت کا معنی کیا جاتا ہے کہ رب نے احسان فرمایا۔ تو کتب اللہ علی نفسہ الرحمہ، اللہ رب العالمین جل وعلا نے محض اپنے کرم سے اپنے بندوں کے اوپر احسان فرمانا اپنے اوپر لازم کر دیا۔ بات آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بڑی عظیم صفت ہے، اس کے بارے میں تھوڑی معلومات ہونی چاہیے، وہ ذکر کیا جاتا ہے۔ الرحمن الرحیم یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ رحمان جیسے ندما کے وزن پر، اور رحیم ندیم کے وزن پر، ان دونوں میں تھوڑا فرق ہے۔ رحمان احسان کی اس صفت کو کہتے ہیں کہ مخلوق کے ہر ذرے ذرے کو جس کے احسان نے گھیرا ہوا ہے، فضل نے گھیرا ہوا ہے، اسے رحمان کہا جاتا ہے۔ تو یہ لفظ کسی بھی بندے پر استعمال جائز نہیں، یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لفظ رحمان کا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ یہ لفظ خاص ہے خدا کے لیے، کیونکہ اس کے معنی میں وسعت بہت، اور یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا خاصہ ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے لکھا کہ جیسے لفظ الہ یا اللہ، یہ اللہ رب العالمین کا اسم خاص ہے، یہ کسی بندے کو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اللہ ہے۔ اسی طرح رحمان اس درجے کا لفظ ہے کہ یہ کسی بندے کے اوپر استعمال نہیں ہو سکتا، خاص طور پر بغیر عبد کے لگائے ہو۔ رحمان بھائی آ گئے، رحمان بھائی آ گئے، یہ سخت ترین گناہ ہے لفظ کہنا۔ کسی شخص کی طرف یہ الفاظ، جیسے اللہ، کسی کا نام عبداللہ ہو تو عبد کا لفظ ہٹا کر کیا یہ کہا جا سکتا کہ اللہ آ گئے؟ تو اللہ رب العالمین جل وعلا کے چند صفاتی نام ایسے ہیں جس کے شروع میں عبد لگانا فرض ہے، اور نہ لگا کر صرف آگے کی صفات اگر کسی بندے کے لیے بیان کی جائے تو وہ حرام ہے اور وہ بندہ گناہ گار ہوگا۔ جیسے عبد المعبود نام ہے، عبداللہ نام ہے، عبد الرحمن نام ہے، یہ وہ نام ہے کہ اس کو بغیر عبد کے استعمال کرنا حرام ہے، اور ہمارے اندر سے جہالت ختم ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ معبود بھائی آ گئے، جیسے عبد السبحان ہے، سبحان بھائی آ گئے، یہ بھی سخت ناجائز ہے، کیونکہ یہ سبحان، معبود، اللہ، الرحمن، یہ وہ اللہ رب العالمین کے خاص صفات نام ہے کہ کسی بندے کا نام اگر رکھا جائے تو وہ عبد کے ساتھ رکھا جائے گا۔ عبد المعبود، معبود کا بندہ، عبد السبحان، سبحان کا بندہ، عبد الرحمن، رحمان کا بندہ۔ اور پکارنے کے لیے ایک دوسرے کے لیے ہمارے اندر یہ عادت ہوتی ہے کہ عجلت کے اندر ہم ناموں کو شارٹ فارم میں لے آتے ہیں اور عبد کو کاٹ دیتے ہیں اور کہہ دیا جاتا ہے کہ سبحان بھائی آ گئے، رحمان بھائی آ گئے، معبود بھائی آ گئے۔ الیاذ باللہ یہ ایسے ہی ہے جیسے عبداللہ کے لیے عبد کو کاٹ دیا جائے تو الیاذ باللہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ بھائی آ گئے، الیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو اسی طرح رحمان کا لفظ بھی اس درجے میں ہے، اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو اپنی عادت کو تبدیل کرے، بغیر عبد کے لاحقے کے کسی بندے کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں، کیونکہ صرف تنہا مفرد اس کو استعمال کرنا یہ اللہ رب العالمین کی خصوصیات میں سے ہے، اور علماء نے اس کو اسم اعظم اور اللہ کے اسماء خاص میں سے ذکر کیا۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ اس کا تعلق ہمارے موضوع کے ساتھ ہے تو اس کے بارے میں کچھ باتیں ٹیکنیکل اور عقائد کے حوالے سے ہمیں جاننی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم دو صفت ہے، رحمان اور رحیم۔ عربی زبان میں کسی لفظ کو پکڑنے کے لیے، سمجھنے کے لیے گرامر کے اعتبار سے اس کے وزن کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو جس کو ہمارے وہاں طلباء کو پڑھایا جاتا ہے اوزان، وزن کی جمع ہے، کہ یہ لفظ جو ہے وہ کس کے وزن پر آتا ہے، تو رحمان ندما کے وزن پر آتا ہے اور رحیم ندیم کے وزن پر آتا ہے، اور یہ دونوں صیغیں جو مبالغے کے لیے کثرت فضیلت اس کے اندر ذکر کی گئی۔ تو رحمان کے لفظ کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ کسی بھی صورت کے اندر کسی بندے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ جب اسے جناب رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمان نہیں کہا جا سکتا تو کائنات میں کون ایسا بندہ اور کون ایسی مخلوق ہے
کہ جس کے لیے رحمان کا لفظ ڈائریکٹ استعمال کیا جائے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمان ہے، سخت ناجائز ہے، نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہ ایسے ہی جیسے اللہ کا لفظ ہے یہ اس طرح رحمان ہے. کیوں؟ اس کے معنی کے اندر ایسی خصوصیت ہے جو بندے کے اوپر طاری نہیں ہو سکتی. آئین جیسے لفظ اللہ، اس کا معنی کیا؟ واجب الوجود، تمام اچھائیوں کی تعریف کا وہی مستحق، تمام کمالات کا مستحق. تو بندے میں اتنی وسعت کہاں ہے کہ تمام کمالات. تو جس لفظ اللہ کا استعمال رب کے سوا جائز نہیں ہے، اسی طرح رحمان، کیونکہ رحمان کا معنی ایسا احسان کرنے والا کہ اس کے دائرے سے کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے اندر ہے، کوئی ذرہ باہر نہ رہے. تو یہ محیط جو شے ہے لامتناہی چیزوں کے اوپر، یہ صرف اللہ رب العالمین جل والا کی صفت استقلالاً اور خاصہ ہے. غیر خدا پر اس کا استعمال کرنا کسی صورت میں جائز نہیں. ایک تو یہ ہے رحمان کسی اور پر استعمال نہ کرنے کی وجہ. دوسری وجہ یہ کہ رحمان کہ اس کا احسان کفار پر بھی ہے اور مومنین پر بھی ہے. اور رحیم میں رحمان کے مقابلے میں جو رحمت کی وسعت ہے وہ اس درجے کی نہیں ہے. یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا میں رحمان ہے اپنے بندوں پر اور آخر میں رحیم ہے صرف مومنوں پر. اس لیے قرآن مجید نے رحیم کا لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا ہے، لیکن رحمان کا لفظ استعمال نہیں کیا، جو بار بار میں ریپیٹ کر چکا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے. سورہ توبہ جب ختم ہوتی ہے تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو رؤوف کی صفت بھی بیان کی گئی ہے اور رحیم کی صفت بھی، یہ دونوں معنی، دونوں صفات حضور کے لیے بھی صفات کی گئی ہے، کیونکہ اس میں یہ چیزیں مجازن، یہ صفت مجازن بندوں کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن رحمان ایک ایسی حقیقی صفت ہے کہ جس میں مجاز کا پہلو ہی نہیں نکلتا. تو یہ ہے رحمت کتب اللہ، کیونکہ یہ اشرۂ رحمت ہے. تو اس حوالے سے یہ موٹی بات ہمیں جاننا ضروری تھی کہ رحمان کا لفظ غیر خدا پر جائز نہیں، رحیم کا لفظ کہا جا سکتا ہے. چاہیے کہ عبد الرحیم کہا جائے، لیکن حضور سید عالم کے لیے براہ راست بغیر عبد کے رحیم کا جو لفظ ہے وہ قرآن مجید میں اللہ. اسی طرح کریم، کریم بھی اللہ رب العالمین کی وہ صفت ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم کو اور حضرت جبرائیل کے لیے ذکر فرمایا انہ لقول رسول کریم. حفیظ اور علیم یہ بھی انبیاء کے لیے استعمال ہوئی، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے خود اپنے لیے استعمال کیا کہ انی حفیظ علیم، کہ یہ خزانوں کو آپ میرے حوالے کر دیں کہ میں حفیظ بھی ہوں، حفاظت کرنے والا بھی، اور علیم اور ان تمام علوم کا علم بھی رکھنے والا ہوں. تو یہ وہ صفات ہے جو انبیاء کے لیے استعمال ہوئی، لیکن جو استعمال نہیں ہوئی ہے وہ رحمان ہے. اور یہ جو اشرۂ رحمت ہے اسی کے ساتھ یہ مشتق ہے، یہ لفظ یہیں سے نکلا ہے جس کا معنی ہے احسان کرنا. تو کتب اللہ علی نفسہ الرحمہ، اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے بندوں پر احسان کرنا اپنے اوپر واجب نہیں کیا، کیونکہ اعلیٰ وجوب کے لیے آتا ہے، اعلیٰ کسی چیز کو ثابت کرنے کا. تو کتب اللہ علی نفسہ الرحمہ، اس کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ اللہ نے اپنے اوپر اپنے بندوں پر احسان کرنا واجب کیا. رب پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، نہ اس کی کوئی ذمہ داری ہے، کیونکہ مثال کے طور پر آپ کے گھر کے اندر آپ کی چیز ہوتی ہے اور وہ آپ کی ملکیت کے اندر ہوتی ہے. آپ اس کو چاہیں ادھر رکھ دیں ادھر رکھ دیں، تو اگر آپ اس کو اچھی جگہ پر رکھیں گے تو آپ نے مہربانی کر دی، اور اگر اچھی جگہ پر نہیں رکھیں گے تو کون آپ سے پوچھے گا، آپ کا اپنا مال ہے. تو یہ ساری مخلوق خدا کی ملکیت ہے، وہ کسی کو دے تو اس کی مرضی ہے، نہ دے تو اس کی مرضی ہے، اس پر کسی کو دینا واجب نہیں ہے. ہاں اگر وہ دے گا تو اس کی مہربانی بھی خیرات فضل ہے. بس یہ کہنا کہ نہیں اللہ پر یہ کرنا واجب ہے، یہ سخت بے ادبی کی بات ہے. کیسے اللہ پر واجب ہے؟ ساری کائنات اللہ کی ملک ہے، اور مالک اگر اپنے ملک میں تصرف کرتا ہے تو وہ اس پر واجب نہیں ہوتا. اگر وہ کسی پر مہربانی کر کسی کو زیادہ عطا فرما دے تو اس پر کرنا واجب نہیں تھا، وہ اس پر کرنا اس کے لیے رحمت ہے، فضائل ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین جل وعلا صالحین کو جنت عطا فرما دے اور کفار کو عذاب دے، یہ اس کا عدل ہے. اس کا بدل کرنا چاہے تو اس پر بھی اللہ رب العالمین جل وعلا سے کوئی نہ پوچھے، لیکن وہ ایسا کرے گا نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے کلام میں خبر دی ہے
کہ وہ صالحین پر اجر کرے گا اور انہیں عذاب نہیں دے گا، اور اللہ اپنی خبر کے خلاف نہیں کرتا، کیونکہ خبر کے خلاف کرنا کذب ہے اور کذب محال ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ چیزیں گویا کہ اللہ رب العالمین کی تصرفات میں ہے، لیکن اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں جس کا خاتمہ کفر پر ہوگا اسے جنت میں داخل نہیں کروں گا، اور جو صالحین اور نیک ہوں گے، عبادات کرنے والے میرے پاکیزہ بندے ہوں گے، ان پر میں اپنا فضل کروں گا۔ اس کا بدل کرنے پر، اس کا الٹ کر دینا، یہ اللہ رب العالمین کی ملکیت کا اختیار ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرے گا۔ وہ صالحین کو جہنم میں ڈال دے علیہ باللہ اور کفار کو جنت میں ڈال دے، یہ اس کی ملکیت ہے، جو چاہے وہ کرے، لیکن کرے گا نہیں۔ لوگ یہیں تک لیتے ہوئے غلط بات کرتے ہیں، یہ مسئلہ تھوڑا آگے ڈیٹیل سے چلتا ہے۔ وہ کرے گا نہیں، کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ اس نے اپنے کلام میں خبر دے دی ہے، بتا دیا ہے کہ میں صالحین پر عذاب نہیں کروں گا، انہیں جہنم میں نہیں ڈالوں گا، اور اس نے خبر دے دی ہے اور کہ میں جو کفار ہے اس حالت میں دنیا سے گئے ہیں ان کو میں جنت میں نہیں ڈالوں گا۔ تو وہ خبر دینے کے بعد، تو خبر جب کسی چیز کی دے دی جائے اور خبر کے خلاف کیا جائے تو وہ جھوٹ ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کذب سے پاک ہے۔ اسی وجہ سے یہ مسئلہ بنتا ہے کہ جناب صالحین کو جہنم میں ڈال دینا اور کفار کو جنت میں ڈال دینا یہ رب کے لیے محال ہے، رب کی مجبوری ہے۔ ہم نے کہا نہیں، اس نے خبر اس کے مطابق دی ہے اور وہ اپنی خبر کے خلاف نہیں کرتا، کیونکہ خبر کے خلاف کرنا کذب ہے اور اللہ کذب سے پاک ہے۔ یہ میں نے تھوڑا سے عقیدے کا مسئلہ یہاں پر ڈیٹیل کے ساتھ عرض کیا ہے۔ امام اہل سنت کا اس پر پورا ایک رسالہ ہے سبحان الصبوح، اور یہ کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کذب سے پاک ہے، یہ کہنا کہ اس کے لیے کذب بولنا ممکن ہے الیاذ باللہ، یہ بھی جائز نہیں۔ تو یہ آج عشرۂ رحمت ہے، اس حوالے سے، رحمت کے حوالے سے ہمیں یہ قانون شریعت کی باتیں کچھ آگے جا کر جو ہماری علمی اور دقیق کتابوں کے اندر ہوتی ہیں، میں نے تھوڑا سلیس اور آسان کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے، تاکہ علم عقائد کے حوالے سے اور علم الہیات کے حوالے سے کہ جو اللہ کے بارے میں بندے کو علم ہونا چاہیے، اس حوالے سے یہ بڑی باتیں یاد ہونی چاہیے۔ اب آئیے کچھ فضائل کی طرف کہ اللہ رب العالمین، یہ یاد رکھیے اللہ پر اپنے بندوں پر دینا واجب نہیں، لہذا اس سے دعا میں بدماشی نہیں کرنی چاہیے، اس کے سامنے انکساری کرنی چاہیے۔ بدماشی اور مطالبہ اس سے کیا جاتا ہے کہ جس پر تمہارا حق چلتا ہے، تم تو خود مال اس کے ہو اور وہ تمہارا مالک ہے، مالک اپنے مال میں جیسے تصرف کرے۔ آپ اپنے آفس میں کرسی کو اٹھا کے ادھر رکھیں، ادھر کو ادھر رکھیں، اور ایک کو ادھر کر دیں، ایک کو ادھر کر دیں، ایک کو یہ ڈیوٹی دے دیں، ایک کو یہ ڈیوٹی دے دیں، تو یہ اگر آپ نے کسی کو اچھی ڈیوٹی دے دی تو یہ آپ کی مہربانی ہے، کیونکہ وہ آپ کا مال ہے، جو چیز آپ کے تصرف میں ہو۔ تو یہ کائنات جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا مال ہے، اور اللہ رب العالمین مال بمانا ہے کہ اس کی بادشاہی ہے، اس کی مخلوق ہے، مثل غلام کے ہے، تو غلام کے اوپر آقا کا تصرف جو ہوتا ہے اس کی مرضی پر ہوتا ہے۔ ہاں اگر زیادہ دے دے تو غلام میں کوئی ایسا کمال نہیں تھا کہ آقا مجبور ہوگا اس کو دینا واجب ہے، نہیں، اس کا دینا فضل ہے، دینا فضل ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ دعا کے اندر بدماشی اور اس قسم کے کلمات جو تکبر کو تو دے گا، تیرا دینا ضروری ہے، یہ ساری بکواسات اور بے ادبی ہے۔ اور فرمایا وما قدر اللہ کا قدر ہی، ایسے شخص نے اللہ رب العالمین کی قدر کو نہ جانا۔ دعا کا طریقہ رسول اللہ سے دیکھا جائے گا کہ حضور سید عالم کیسی رقت سے، عاجزی سے، انکساری سے، پلکوں کو جھکا کر، رب کے آگے آنسو بہا کر، اللہ رب العالمین اس عاجزی کے جن کو اللہ نے کائنات میں سب سے بڑا فضل فرمایا ہے، وہ اپنی نگاہیں پلکیں جھکا کر ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں رب کو سب سے زیادہ جانتا ہوں، اس لیے میں اپنے رب سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ تو لہٰذا مانگا جائے تو انکساری سے مانگا جائے، عاجزی سے مانگا جائے، درخواست کر کے طلب کیا جائے، یہ طریقہ دعا کے اندر ہوتا ہے۔ ایک علامہ اسماعیل حقی نے ایک مثال دی ہے جو جلدی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایک بندہ تھا، بڑا نمازی پرہیزگار شخص تھا، وہ اپنے شیخ کے ساتھ، اپنے استاد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، کوئی اس کی مراد اور فریاد تھی وہ پوری نہیں ہو رہی تھی، اور وہ اس پر رونا دھونا کرتے ہوئے اس کی زبان سے شکایت کے جملے نکلے ہیں کہ یا اللہ اگر تو یہ میری فلاں مراد پوری کرتا ہے تو کر دے، نہیں تو یہ جتنی عبادات کی اچھائی تو نے مجھے دی ہے نا، یہ سب چھین لے مجھ سے، الیاذ باللہ۔ ان کے بزرگوں نے ڈانٹا اور فرمایا توبہ کر، وہ بے نیاز رب ہے، وہ تیری یہ ساری شانیں چھین بھی لے اور تجھے نہ دے تو کیا کر لے گا؟ فرمایا جہاں وہ رحیم ہے وہاں بے نیاز بھی ہے، اسے تیرے سجدوں کی کوئی حاجت نہیں، یہ تو اپنے لیے کر رہا ہے، یہ جو ذکر کر رہا ہے اپنے لیے کر رہا ہے، یہ جو عبادت کر رہا ہے اپنے لیے کر رہا ہے، یہ جو روزہ رکھ رہا ہے اپنے لیے کر رہا ہے،
یہ جو حج کر رہا ہے اپنے لیے کر رہا ہے، یہ جو مال زکوٰۃ کا دے رہا ہے، کماتو رہا ہے، دے رہا ہے اللہ کے حکم پر، اپنے بھلے کے لیے دے رہا ہے۔ تو نہ دے، وہ بے نیاز رب ہے، اس کا احتیاج جھکاؤ کسی کی طرف نہیں ہے۔ تو نہ دے، وہ تو خود فرماتا ہے میں چاہوں تو سب کو مومن کر دوں، لیکن نہیں کرتا۔ ہم نے بنایا قانون دنیا کا آزمائش کا ہے، سیدھا راستہ اور غلط راستہ سامنے رکھ دیا ہے، انبیاء کو بھیجا ہے، ساری چیزیں تمہیں بتا دی ہے۔ اب امتحان ہے، ظاہر سی بات ہے، ڈاکٹر بننا چاہتے ہو ایگزام تو دینا پڑے گا، انجینئر بننا چاہتے ہو ایگزام تو دینا پڑے گا، فلاں ڈگری لینا ایگزام تو دینا پڑے۔ تو تم نے دعویٰ کیا نا ہمارے سے ہمیں مانگنے آئے ہو، ہماری محبت مانگنے آئے ہو، ہماری رضا مانگنے آئے ہو، تو یہ دنیا ہے ایگزامینیشن ہال کی طرح، تو ہم نے اس میں آزمائش رکھ دی ہے، یہ غلط راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، دونوں کو تمہارے سامنے ہم نے واضح کر دیا ہے اور سمجھانے کے لیے انبیاء کو بھیج دیا ہے۔ لہٰذا اب تم خیر کے راستے کی طرف آ جاؤ اور اس خیر کے راستے کی طرف عمل بھی کرو، اور ہم سے درخواست بھی کرو، ہم سے التجا بھی کرو، ہم سے الحاح عاجزی اور ندامت کے ساتھ ہم سے طلب بھی کرو، تو ہم تمہیں راہ عطا فرما دیں گے۔ تو رب کریم کی بارگاہ کے اندر بندہ بدماش نہ بنے۔ جو بدماش بنتا، لوگ کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا ولی ہے، یہ بدماشی سے بات کرتا ہے۔ ہم نے کہا یہ شیطان ہے۔ کسی ولی نے اس انداز میں بات نہیں کی، جب وہ کرتے ہیں تو سجدے کی حالت میں کرتے ہیں، گڑ گڑا کر کرتے ہیں، رو کر کرتے ہیں، جیسا بھکاریوں سے زیادہ عاجزی کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ رب کے حضور طریقہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی خود کو ولی کہے اور پارسا کہے اور رب کے آگے وہ منہ چڑھا کر بات کرے کہ جس طرح کہ وہ لے رہا ہے۔ تو یہ سارے اس آداب، وہ رحیم تو ضرور ہے، لیکن عشرہ رحمت کو دیکھ کر بندہ اس قدر بچکانا اور بے باک نہ ہو، کیونکہ ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے ملے جلے رجحان کا نام ہے۔ ہاں، اب اس کی رحمت جو اپنے بندوں پر ہے وہ صرف اس کے احسان اور فضل سے، ہم اس لائق ہی نہیں۔ رب جب خوش ہوتا ہے جب بندہ اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے کہ یا اللہ میں تو اس لائق ہی نہیں، جو تو نے مجھے دے دیا ہے وہ محض تیرا فضل ہے، مجھ سے زیادہ ہونہار سمجھدار لوگ موجود ہیں، اور اس کی آزمائش سے بھی بچا، کیونکہ جو تو نے مجھے دے دیا ہے وہ میری عبادت کا کمال نہیں تھا، یہ بھی میرے لیے آزمائش ہے کہ اب میں کس طرف جاتا ہوں۔ اور جس کو نہیں دیا یہ بھی آزمائش ہے کہ آیا وہ ہماری محبت میں ثابت تھا کیا، یا وہ اس چیز کا طالب تھا۔ تو دونوں جو ہے وہ آزمائش کے اندر، جس کو دیا ہے یہ اس کے لیے بھی آزمائش ہے، جس کو نہیں دیا ہے یہ اس کے لیے بھی آزمائش ہے۔ اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ جو طریقہ امتحان کا رکھا ہے یہ بیان کے حوالے سے۔ لہذا رحمت کے اندر بندے کو بے باک نہیں ہونا چاہیے، اس رب کریم کا مقام، مرتبہ اور اس کے مقام کا جو علو ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، لیکن ہاں رحمت کی طرف جب اس کی قدرت مائل ہوتی ہے تو کیسے کمال سے اپنے بندوں پر رحمت فرماتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کتاب التوبہ میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی اس کتاب میں لکھ دیا جو اس کے پاس عرش کے اوپر تھی کہ بے شک میں نے رحمت اپنے غضب کے اوپر غالب کر دی ہے، یہ صرف اس کے فضل کی وجہ سے۔ مسلم شریف کتاب التوبہ میں روایت ہے، سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، جب اس قانون کو سمجھ لیا ہم نے تو اب ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے چلتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قیدی پیش کیے گئے، قیدی جو تھے وہ پیش کیے گئے۔ قیدیوں میں سے ایک عورت کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ جب قیدی لائے گئے تو ان میں کچھ عورتیں بھی تھیں، تو اب وہ کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ اچانک اس قیدیوں میں سے اس نے ایک بچے کو دیکھا جو چھوٹا سا بچہ تھا، تو اس نے بچے کو اپنے دوڑ کر گیا، وہ اسی کا بچہ تھا، دوڑ کر گئی وہ اور اس نے اپنے سینے کے ساتھ اس کو چمٹا لیا اور اس کو دودھ پلانے لگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ کہ جس کو یہ ڈھونڈ رہی ہے اتنی تیزی سے، اور آگے گئی اور اس نے اپنے سینے سے لگایا اور اس کو دودھ پلایا، تو کیا تم یہ ممکن سمجھتے ہو میرے صحابہ کہ یہ عورت اپنے اس بچے کو اٹھا کر آگ میں ڈال دے؟ ہم نے کہا نہیں، خدا کی قسم اگر آگ میں ڈالنا ہوتا تو اس کے لیے یہ بچے کو آگ میں ڈالنا ہوتا تو یہ حرکت کیسے کرتی؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم اللہ رب العالمین جل وعلا بھی یہ فرماتا ہے کہ آگ میں ڈالنا اس کے لیے مقدر ہوا تو یہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالتی۔ رسول کریم نے فرمایا یہ اپنے بچے پر جس قدر رحم کرنے والی ہے کہ اس کو آگ میں ڈالنا برداشت نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم کرنے والا ہے، کہیں زیادہ اللہ رب العالمین جل وعلا رحم کرنے والا ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے تو پھر لوگ جہنم میں کیسے جائیں گے؟
اور ان کو جہنم میں کیسے ڈالا جائے گا، تو وہاں سوال ہوا کہ انہوں نے خود کو اللہ کا بندہ مانا کب ہے؟ کسی نے کہا میں عیسیٰ کا بندہ ہوں، کسی نے کہا میں موسیٰ کا بندہ ہوں، اس طرف نسبت کرنی شروع کر دی، اور کسی نے کہا میں اپنی خواہش کا بندہ ہوں. کیونکہ بندہ ہونے کا معنی یہ ایک ہوتا ہے، ایک فکر ہے، فیلنگ ہے، یعنی یہ کہ جس کی سن لی جائے. کہتے جی فلاں کا بندہ، یعنی اس کا تابعدار ہے، اس کا فرمان بردار ہے. تو جو رب کا فرمان بردار ہے اس پر تو رب رحمت فرمائے گا. لیکن ہماری طبیعت یا الیاذ باللہ جن پر عذاب ہو رہا ہے، وہ انہوں نے اپنے آپ کو رب کا بندہ کہا ہی نہیں ہے. انہوں نے زبان سے تو یہ بات کہہ دی ہے جمع خرچ کے طور پر کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن دل سے انہوں نے اللہ کی اتھارٹی کو قبول نہیں کیا. ان کو جہاں سے کہیں پیسہ ملے تو اسلام دشمنوں کے قانون کو نافذ کرنے میں آ جائیں، اللہ کے اسی بتائے ہوئے دین کو نقصان پہنچانے کے لیے آ جائیں. اور قرآن کریم نے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہش کو معبود بنایا. برے خیالات آ رہے ہیں، کیونکہ خدا بنانے کا مسئلہ یہ ہے کہ جس کے تابع ہو جائے بندہ، اسی چیز کو وہ فالو کرے. انسان وہ ہے جس کے اندر بد خیالات آئے، بری خواہشات آئے، اور اسی بری خواہشات کی طلب کے اندر وہ دیوانہ وار بھاگے. تو اس نے زبان سے اپنے آپ کو کہا ہے، اپنی زبان سے کہا ہے کہ اللہ میرا رب ہے. یہ زبانی بات تھی، اصل میں اس نے اپنی خواہش کو رب بنایا ہے کہ جو خواہش کہتی ہے وہ کرتا ہے. کیونکہ رب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ کہے گا وہ کرنا پڑے گا. تو اس نے اپنی خواہش کو رب بنایا. تو وہ تو خواہش کا بندہ تھا، وہ رب کا بندہ ہی نہیں تھا. رب فرماتا جو میرا بندہ ہوگا میں اس پر اس کی ماں سے بھی زیادہ رحمتیں فرمانے والا ہوں. تو چاہیے کہ بندہ اپنی خواہش کا بندہ نہ بنے. تو یہ جواب اس کا ایک لٹرلی لاجیکل جواب تھا کہ جب اللہ کے ہم بندے ہیں تو پھر اللہ کے بندے جہنم میں کیوں جاتے ہیں؟ تو فرمایا وہ اللہ کا بندہ ہی نہیں ہے. اس نے کبھی اپنے آپ کو اعتراف ہی نہیں کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، کیونکہ وہ تو خواہش کا بندہ ہے، خواہش کی اتباع کرتا ہے. لہذا مجھے اور آپ کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ مجھے اور آپ کو اللہ کا بندہ ہونا اس روزے نے بتا دیا. سامنے پانی موجود ہے، کھانا موجود ہے، اور روزے میں جو کام نہیں کرنا وہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن میں اور آپ پانی نہیں پیتے. یہ ہے بندگی کہ اس کے آرڈر کو مانا. جب زبان سے کہا کہ میرا رب اللہ ہے تو اس کی ایگزامپل اپنے عمل سے کیا پیش کی کہ اس کے قانون. جب اس نے کہہ دیا یہ نہیں کرنا ہے تو سامنے پانی موجود ہے، نہیں پی رہا. یہ ہے اللہ کو اللہ کہنے کا مطلب. ان الحکم الا للہ، کہ جب وہ حکم دے دے اس کے آگے کسی طاقتور بندے کا حکم نہیں مانا جائے گا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو اس پر وہ ڈٹ گئے. تو ہم نے بھی تو کہا اللہ ہمارا رب ہے، نہیں تم نے صرف کہا. اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ اللہ کے نیک بندے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اس بات پر ڈٹ جاتے ہیں. کیا مطلب؟ جب وہ زبان سے کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، اس پر ڈٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اسی کے حکم کو اور اسی کی ڈائریکشن کو فالو کرتے ہیں. یہ مطلب ہے. ہم اپنی زبان سے اللہ تو کہتے ہیں، اس کو رب کہتے ہیں، لیکن عملی طور پر اس کے بالکل خلاف ہوتا ہے. پھر اس کی مانیں گے، اس کی مانیں گے، اس کی مانیں گے، خواہش کی مانیں گے، نہیں مانیں گے تو اللہ کی نہیں مانیں گے، لیکن زبان سے اللہ اکبر ضرور کہیں گے. تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ زبانی جمع خرچ رہا. اصل میں اس نے اپنی برادری کو، اپنے وطن کو، اپنے لوگوں کو، اپنی عدالتوں کو، اپنے مفاد کو خدا بنایا. اس نے اللہ کو خدا مانا ہی نہیں. کیونکہ خدا کے قانون کے مقابلے میں جب قانون آ رہا ہو، خدا کے مقابلے میں جب رسم و رواج آ رہی ہو، اور وہ خوشی کو اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہو، اور وہ مقصد فرمان الہی سے ٹکرا رہا ہو، خدا جس سے منع کر رہا ہو اور یہ اس کو کرنے، یعنی ہمارے وہاں تو رواج ہے، جدی پشتی چلا آیا ہے. تو پھر آپ زبان سے اللہ اللہ کرتے رہیں، یعنی بات کی جا رہی ہے سمجھانے کے لیے، سجدہ خدا کو کرتا رہے، لیکن اس کی عملی اگزامپل نہیں ہے. یعنی مختصر بات کو ختم کر رہا ہوں یہاں پر، جو میرے اور آپ کی روح میں اللہ یہ بات اتار دے کہ جب اللہ کو اللہ کہا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ماننی بھی اسی کی ہے. وہ جس طرح کسی سیانی نے کہا نا کہ مسلمان کون ہے اور مومن کون ہے، تو فرمایا مسلمان وہ جو خدا کو مانے نا، اور مومن وہ ہے جو خدا کی مانے. تو خدا کی ماننا یہ اللہ کہنے کی سچائی ہے. زبان سے اللہ کہنا اور خدا کی نہ ماننا، تو جس کی وہ مانے گا وہ اس کا خدا ہوگا، چاہے وہ زبان سے اللہ کا نام لے رہا ہے. اگر وہ خواہش کی مانا تو خواہش اس کا خدا. برادری کے ایسے اصول مانا جو اللہ کے قانون کے خلاف ہے تو اس کی برادری اس کی خدا، الیاذ باللہ.
ایسی عدالتوں کے فیصلے کو مانا جو قرآن و سنت کے خلاف ہے تو وہ عدالت اور وہ جج اس کا خدا، العیاذ باللہ۔ تو اگر وہ خدا کا بندہ ہوتا تو خدا اپنے بندے کو جہنم میں نہیں ڈالتا ہے۔ وہ دنیا داروں کا بندہ تھا، وہ خدا کا بندہ ہی نہیں تھا، تو وہ مطالبہ رحمت اللہ کا کیا کر رہا ہے؟ اور بات کو یہاں میں اور آپ صرف اپنے لیے سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ ہم سب اللہ کی عدالت میں حاضر ہیں۔ جس طرح دیکھیے صبح صادق سے لے کر، روزے کی تعریف کیا ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، صبح صادق سے لے کر سحری سے لے کر افطار تک 3 کاموں سے رکنا ہے: کھانا پینا اور شادی شدہ کا اپنی زوجہ سے مقاربت کرنا عمدن عبادت کی نیت سے، اس سے بچنا، یہ ہے روزہ۔ تو سامنے یہ ساری چیزیں، کھانا موجود ہے، پانی موجود ہے، اب پتہ چلتا ہے ڈسپلن کیا ہے اور تقوی کیا ہے جو قرآن کہہ رہا ہے لعلکم تتقون، روزہ تمہیں متقی بنانا چاہتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ سامنے پانی موجود ہے لیکن نہیں پی رہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، فریج کا دروازہ کھول کر کولر سے جگ سے پانی اٹھا کر پی لیں، کون آپ کو دیکھ رہا ہے؟ لیکن ہم کہیں گے یار مولانا صاحب کیسی بات کر رہے ہیں آپ، یہ کیسی بات کر رہے ہیں، ہم کیسے پانی پی سکتے ہیں؟ تو ہم نے کہا پانی کوئی حرام تھا؟ کہیں گے نہیں، حرام تو نہیں تھا، حلال تھا، لیکن اس دوران اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو، جب اس کا ٹائم آئے گا تو پھر پینا جائز ہو جائے گا۔ ہم نے کہا جو عام زندگی میں جائز تھا اس کو اللہ نے ایک خاص ڈیوریشن 14-15 گھنٹے میں جب کہہ دیا نہیں تو تو نے اپنے اوپر حرام کہہ دیا۔ تو جس چیز کو خدا نے ہمیشہ حرام کیا ہے، وہ سود ہے، وہ گالی ہے، وہ غیبت ہے، وہ بغض ہے، وہ ملاوٹ ہے، وہ بدعقیدگی ہے، اس کو تو روزے میں بھی کیسے جائز رکھ لیتا ہے؟ تو لہٰذا پتا چلا کہ پھر اللہ صرف لفظ اللہ زبان سے کہا ہے، اللہ کی مانی نہیں ہے۔ اور اللہ کی ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے پانی اور ان تمام چیزوں سے جس میں روزہ ٹوٹ جاتا اپنے آپ کو روک کر رکھا، تو اپنے دل سے پوچھ کیوں پانی نہیں پیتا ہے، کیوں کھانا نہیں کھاتا ہے؟ کہ جی میرا رب پسند نہیں کرتا ہے، میرے رب نے منع کیا۔ یہ ہے بندگی کہ جب رب کو رب کہا تو جو اس نے کہا اس کو مان لیا۔ یہ ہے وہ چیز جو اللہ نے فرمایا کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، ہم نے اپنے اوپر اپنی رحمت کو لازم کر لیا ہے، اپنے فضل سے لازم کر دیا ہے۔ اور اللہ اپنے بندوں کو جہنم میں نہیں ڈالتا۔ تو جہنم میں کون گئے ہیں؟ فرمایا جنہوں نے اپنی طرف سے خدا بنائے ہوئے تھے، وہ ہمارے بندے تھے ہی نہیں۔ اگر انہوں نے ہمیں یعنی اپنے سوچ میں ہمیں اپنی بندگی میں پیش ہی نہیں کیا تھا، تو لہٰذا یہ عادتیں، یہ چور کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے اندر موجود ہیں۔ ہم یہ سارا ملبہ کافر پر نہ ڈال دیں صرف کہ بھائی وہ تو اللہ کا انکار کرتا ہے، وہ تو جہنم میں جائے گا۔ میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم تو مدعی ہیں، اعلان کرنے والے، کس درجے میں ہم اس کی سن رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں، مان رہے ہیں۔ ایک ریاست میں آپ رہتے ہیں، میں اور آپ ایک ملک میں رہتے ہیں، اگر اس کے قانون کو نہ مانا جائے اور ساتھ میں شناختی کارڈ جیب میں لیا پھرے تو وہ شناختی کارڈ بھی منسوخ ہو جائے گا کہ آپ نے جب اس ملک کے بنیادی قوانین کو نہیں سمجھا تو یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ لیکن اگر وہ ملک کے قوانین کو بھی فالو کر رہا ہو تو پھر یہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں، یہ اس کی اتنی بڑی اتھارٹی ہے کہ اس کے آگے کوئی بات نہیں کر سکتا۔ بس یہی سمجھ لیجئے کہ میری اور آپ کی عزت جب ہے کہ صرف خدا کو اللہ کہنا کافی نہیں، اس کی ماننا ہے۔ صرف اللہ کہا، اللہ رب العالمین جل وعلا کو، اور بالکل ٹھیک کہا، لیکن قانون کسی اور کا ایڈاپٹ کیا تو یہ کلمہ ہے تو معزز، لیکن ہماری زبان سے ادا ہوا تو اس کی کوئی قبولیت نہیں ہے۔ لیکن کہا اللہ اور ڈٹ گیا اس کے اوپر تو فرمایا اس پر فرشتے اترتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں نہ تجھے دنیا کا کوئی خوف ہے نہ آخرت کا کوئی غم ہے۔ اللہ رب العالمین اشرا رحمت میں بے باک ہونے کی بجائے یہ جو توازن ہے اور جو قاعدہ ہے اور جو شرائط ہیں عبادت کے، اللہ رب العالمین جل وعلا اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ ہم مسجدوں میں بھی نیک رہیں گے اور تنہائی میں بھی نیک رہیں گے۔ جب ہمارے ہاتھ میں موبائل فون ہو یا ٹی وی کا ریموٹ ہو تو اس وقت ہماری اپنی ایک بادشاہی ہوتی ہے، جو دل میں آ رہا ہے دیکھ رہا ہے، جو دل میں آ رہا ہے کر رہا ہے۔ تو پھر تو خدا نے تو اس کو دیکھنے منع کیا تھا، تو پتا چلا تو نے اپنے ارادے اور خواہش کو خدا بنایا ہے۔ اگر اللہ ہی کو خدا بنایا ہوتا، سمجھا ہوتا یقیناً طور پر، تو جس طرح لوگوں کے سامنے کیوں اللہ اس طرح پسند کرتا ہے کہ قبلے کی طرف منہ کیا جائے، تو صرف یہ 2 سیکنڈ کے لیے اللہ کی رضا لے، اور پھر گھر میں جا کر، بازار میں جا کر، اپنی سوسائٹی میں جا کر، اپنی شادی بیاہ کی رسومات میں اور اپنے غم و خوشی کے اندر ایسی رسومات نکالنا ہے کہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا کو پسند نہیں۔ اس لیے 2 ٹوک الفاظ میں سورۃ البقرہ کی آیت جو آج کا ہمارا مطالعہ ہے، میں بار بار اس آیت کی طرف اپنے آپ کو اور آپ کو توجہ دلاتا ہوں کیونکہ یہ مہینہ قرآن کے مطالعے کا ہے۔ ساری چیزوں کے ایک طرف پھینکیں، قرآن کی طرف آئیں۔ بالخصوص سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 اللہ فرماتا لیس البر
ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہی نیکی نہیں ہے کہ صرف قبلے کی طرف دیکھ رہے ہیں تو ہم اللہ کے بڑے فرمان بردار ہوں. فرما مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنا محض یہ نیکی نہیں ہے. نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ, یہ اخلاق, یہ آداب, یہ قانون, ان تمام کو فالو کرو. پھر کہا گیا کہ ہاں منہ اگر تم نے قبلے کی طرف کیا تھا تو اپنے آپ کو اس ڈسپلن اور اس کی فرمان برداری کے لیے پیش کیا تھا تو اس کے حقوق آپ ادا کرو. صرف جیب کے اندر آفس کا کارڈ لیے پھیرو اور ڈیوٹیاں پوری نہ کرو. تو فرمایا یہ کارڈ رکھنا کس اعتبار سے ہے؟ تو جو اللہ کہا ہے تو تنہائی میں بھی اس کی ماننا ہے, لوگوں کے درمیان بھی اس کی ماننا ہے, خوشی میں بھی اس کی ماننا ہے, قانون میں بھی اس کی ماننا ہے. ان الحکم الا للہ. جب اس کا حکم آ جائے تو پھر بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ پھر سرداد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین, یعنی پھر اللہ رب العالمین کی ماننا. ہمیں چاہیے کہ اس بات کو ہم آہستہ آہستہ اپنے ذہنوں میں غور کریں تاکہ ہم سے بخل, بے حیائی, شرم, لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا, یہ تمام عادتیں جب گھسیٹ نکلیں گی کہ جب ہم خدا کی طرف جائیں گے. بندہ جب خدا کی طرف جاتا ہے تو اس کو ایک سجدہ ہزاروں کی غلامی سے بری کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین عشرہ رحمت کی برکتیں تمام امت کو عطا فرمائے. دعا کیجیے اللہ فلسطین پر اپنا خاص فضل فرمائے, فلسطین کے مسلمانوں پر اللہ خاص فضل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.